بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کی ہے۔ تو آج ہم کریں گے نظم نمبر 1۔ تو ہماری پہلی نظم ہے جو کہ اکبر آبادی کی لکھی ہوئی ہے، اور نظم کا نام ہے جلوہ دربار دہلی۔ تو اس کے لکھنے والے جو شاعر اکبر الہ آبادی ہیں، تو ان کا تعارف ہم پہلے کریں گے۔ تو ان کا جو پیدائش ان کی 1846 میں اور ان کا انتقال 1921 میں ہوا تھا۔ تو ان کا تعارف ہم پڑھتے ہیں۔ سید اکبر حسین رضوی نام، اکبر تخلص تھا، ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے، بچپن شاہ آباد میں گزرا۔ 1855 میں اپنے خاندان کے ساتھ الہ آباد گئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ پہلے ایک مکتب میں اور پھر جمنا مشن اسکول میں داخل ہوئے، لیکن 1857 کے انقلاب کے باعث تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ ملازمت کی ابتدا عرضی نویسی سے کی۔ کچھ مدت کے بعد الہ آباد ضلع میں نائب تحصیلدار ہو گئے۔ ہائی کورٹ کی وکالت کا امتحان پاس کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ مصنف کے عہدے پر بھی مامور ہوئے۔ 1898 میں انہیں حکومت سے خان بہادر کا خطاب ملا۔ اکبر کی زندگی کا آخری زمانہ ذہنی و جسمانی تکالیف اور پریشانیوں میں گزرا۔ 75 برس کی عمر میں الہ آباد ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اکبر کو شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ انہوں نے عام رواج کے مطابق شاعر کی ابتدا غزل گوئی سے کی۔ کلام پر اصلاح غلام حسین وحید سے لی، جو آتش کے شاگرد تھے۔ اکبر کے کلام میں غزلوں کی تعداد کافی ہے اور ان کی اتنی جان ہے کہ انہیں آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی انفرادیت ان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں نظر آتی ہے۔ یہی شاعری ان کی دائمی شہرت کا باعث بنی اور ان میں کوئی دوسرا شاعر ان کا ہمسر نہ ہو سکا۔ اکبر کی ظریفانہ شاعری محض حسن افسانے کا ذریعہ نہیں، انہوں نے اس کے ذریعے انگریزی تعلیم کے منفی اثرات اور مغربی تہذیب کی اندھی تقلید پر بھرپور وار کیے، اور چھوٹی چھوٹی نظموں سے وہ کام لیے جو بڑی بڑی تقریروں سے نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اکبر الہ آبادی اگرچہ طنزی اور مزاحیہ شاعر کی حیثیت سے مشہور ہیں، لیکن ان کی شاعری کا ایک بڑا حصہ سنجیدہ شاعری پر مشتمل ہے۔ انہوں نے بہت سی نظموں کے ترجمے بھی لکھے۔ تو یہ ان کا تعارف ہو گیا۔ اب ہم نظم کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے ہماری یہاں سے نظم نمبر 1 اسٹارٹ ہو گئی ہے، جلوہ دربار دہلی۔ تو یہاں سے یہاں تک میں ایک پیراگراف آپ کو پڑھ کر اس کی تشریح کر دوں گی۔ سر میں شوق کا سودا دیکھا، دہلی کو ہم نے بھی جا دیکھا، جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کیا بتلائیں کیا کیا دیکھا۔ جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا، سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا، حضرت ڈیوک کناٹ کو دیکھا، پلٹن اور رسالے دیکھے، گورے دیکھے کالے دیکھے، سنگینی اور بھالے دیکھے، بینڈ بجانے والے دیکھے، خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس جنگل میں منگل دیکھا، برہما اور ورنگل دیکھا، عزت خواہوں کا دنگل دیکھا۔ تو یہاں تک دیکھیے دیکھا والے جو ایک ہی ہم قافیہ والے الفاظ آ رہے ہیں نا، تو یہاں تک ایک پیراگراف میں نے پڑھ دیا۔ اب اس کی جو ہے تشریح میں کر دوں گی کہ یہ اشعار جو ہمارے اکبر آبادی کی نظم جلوہ دربار دہلی سے لیے گئے ہیں۔ تو اس والے شاعر میں جو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی شوق ہوا کہ ہم دہلی جا کر دربار دہلی کا جلوہ دیکھیں۔ وہ دہلی آئے، دریائے جمنا کا پاٹ اور صاف ستھرے گھاٹ دیکھے، سب سے اونچے لارڈ اور ڈیوک کناٹ کے دیدار کیے، پلٹن، فوجی رسالے، ہتھیار بند گورے کالے فوجی تھے اور انہی کے ساتھ بینڈ باجے والے بھی موجود تھے۔ دور تک کشمیری گیٹ، تانگروزوے کیمپ، خیموں کا جنگل تھا، جدھر نظر جاتی تھی خیمے ہی خیمے نظر آتے تھے۔ اس دربار دہلی کے لیے بلند مرتبہ عزت دار لوگوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا کہ وہ کس مقام پر رہے گا، اس کا خیمہ کہاں ہوگا، وہ انگریز حکمران کے کس قدر نزدیک رہے گا۔
تو یہاں تک ہماری تشریح ہو گئی. اب آگے بڑھتے ہیں ہم. دیکھیے یہاں پر اس کی بھی ایک پیراگراف میں پڑھ کر تشریح کروں گی. تو دیکھیے اگلا ہے، سڑکیں دیکھی ہر کم سے جاری، پانی تھا ہر پمپ سے جاری، نور کی موجیں لمپ سے جاری، تیزی تھی ہر جمپ سے جاری، ڈالی میں نارنگی دیکھی، محفل میں سارنگی دیکھی، بے رنگی بارنگی دیکھی، دوہر کی رنگا رنگی دیکھی. اب اگلے صفحے پر چلیں گے ہم. تو نیکسٹ والا یہاں تک پیراگراف کمپلیٹ کر دوں گی میں. اچھے اچھوں کو بھٹکا دیکھا، بھیڑ میں کھاتے جھٹکا دیکھا، منہ کو اگرچہ لٹکا دیکھا، دل دربار سے اٹکا دیکھا، ہاتھی دیکھے بھاری بھرکم، ان کا چلنا کم کم تھم تھم، زریں جھولے نور کا عالم، میلوں تک وہ چمچم چمچم. تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ خیمے لگانے میں یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ ہر کیمپ کا الگ راستہ تھا جو سڑک جاتا تھا، ہر طرف پانی کے پمپ لگے ہوئے تھے، روشنی کے لیے لیمپ تھے، ہر شخص تیزی سے دوڑ دوڑ کر کام کر رہا تھا، کہیں سجاوٹ زیادہ تھی اور کہیں کم. ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے درختوں کی ٹہنیوں پر مصنوعی نارنگیاں لگائی گئی تھیں، مصنوعی یعنی کہ آرٹیفیشل. محفل موسیقی میں سارنگی بج رہی تھی، اس قدر لوگ تھے کہ اور اتنی رونق تھی کہ معلوم ہوتا تھا پوری دنیا ہی سمٹ کر آئی ہے. لوگوں کے ہجوم میں اچھا اچھا بھٹک رہے تھے، بھیڑ میں دھکے لگ رہے تھے، اس وجہ سے لوگوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، مگر دل دربار میں اٹکا ہوا تھا. بھاری بھرکم ہاتھیوں کی کمر پر سنہری کام والی جھولی پڑی تھی، وہ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ چل رہے تھے، جدھر نظر جاتی تھی میلوں تک رونق نظر آتی تھی. اب آگے بڑھتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف ہم. پر تھا پہلوئے مسجد جامع، روشنیاں تھی ہر سو لامع، کوئی نہیں تھا کسی کا سامع، سب کے سب تھے دید کے تامع. اب آگے اگلے صفحے پر چلیں گے ہم. تو اب اس والے پیراگراف کو ہم یہاں تک پڑھیں گے، جلوہ جلوہ تک. سرخی سڑک پہ کٹتی دیکھی، سانس بھی بھیڑ میں گھٹتی دیکھی، آتش بازی چھٹتی دیکھی، لطف کی دولت لٹتی دیکھی، چوکی ایک چولکھی دیکھی، خوبی چکھی پکھی دیکھی، ہر سو نعمت رکھی دیکھی، شہد اور دودھ کی مکھی دیکھی، ایک کا حصہ من و سلوہ، ایک کا حصہ تھوڑا حلوہ، ایک کا حصہ بھیڑ اور بلوہ، میرا حصہ دور کا جلوہ. تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ جامع مسجد کے اطراف بھی لوگ موجود تھے، ہر طرف روشنی سے پورا علاقہ جگمگا رہا تھا، اس قدر بھیڑ تھی کہ کوئی کسی کی بات سننا نہیں چاہتا تھا، سب کے سب اس بات کے خواہش مند تھے کہ کسی دربار کا جلوہ دیکھیں. سڑکوں پہ سرخ بجری کوٹ کر ڈالی گئی تھی، بھیڑ میں سانس لینا محال تھا، آتش بازی چھوڑی جا رہی تھی، مفت میں لطف اندوز ہونے کے سامان تھے، لطف کی دولت لٹتی دیکھی سے مراد بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے لطف حاصل ہو رہا تھا، یعنی انجوائے کر رہے تھے بغیر پیسے کے. دربار کے لیے ایک بہت قیمتی چوکی کا اہتمام کیا گیا تھا، ہر طرف نعمتیں رکھی ہوئی تھی، کھانے پینے کا سامان، اسی کے ساتھ شہد دودھ پر بیٹھنے والی مکھی بھی موجود تھی. اکبر کا طنز یعنی یہ تانا دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، مگر عالم یہ تھا کہ کسی کے حصے میں لذیذ کھانے آ رہے تھے، کسی کو صرف حلوے پر اکتفا کرنا پڑ رہا تھا، کوئی بھیڑ اور ہنگاموں کا حصہ بنا ہوا تھا. اکبر کہتے ہیں کہ میرے حصے میں دور کا جلوہ آیا، یعنی میں نے دور کا جلوہ آیا یعنی میں نے دور ہی سے دربار دہلی منعقد ہوتے دیکھا، یعنی دور ہی سے انہوں نے دہلی کا جلوہ دیکھا. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے والے شعر کی طرف. تو یہاں پر دیکھیے، اوج برٹش کا راج دیکھا، پرتوں تخت و تاج دیکھا، رنگ زمانہ آج کا دیکھا، رخ کرزن مہراج کا دیکھا، پہنچے پھاند کے ساتھ سمندر، تحت میں ان کے بیسیوں بندر، حکمت و دانش ان کے اندر، اپنی جگہ ہر ایک سکندر، اوج بخت ملاک ان کا، چرخ ہفت تباکی ان کا، محفل ان کی ساقی ان کا، آنکھیں میری باقی ان کا،
ہم تو ان کے خیر طلب ہیں، ہم کیا ایسے ہی سب کے سب ہیں، ان کے راج کے عمدہ ڈھب ہیں، سب سامان عیش و طرب ہے۔ تو اس میں یہ والے پیراگراف میں اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر برٹش حکومت کا عروج تخت نظر آیا۔ تخت و تاج کی چمک دیکھ کر آج کے زمانے کے رنگ کا خیال آیا کہ وقت کس قدر بدل گیا ہے۔ کبھی یہاں مغلوں کی حکومت تھی اور اب تخت پر لارڈ کرزن تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ انگریز ہندوستان میں 7 سمندر پار سے آئے تھے۔ ان کے ساتھ 20 اعلیٰ افسر تھے جن میں عقلیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں اور ہر ایک اپنی جگہ سکندر تھا۔ اس وقت انگریزوں کی خوش نصیبی پورے عروج پر تھی۔ ان کی وسیع حکومت اور سلطنت کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ 7ویں آسمان تک انگریزوں کی حکومت ہے۔ انگریزوں کی محفل تھی اور اس محفل میں وہی چھائے ہوئے تھے۔ میری آنکھیں ان سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ آخری بند میں اکبر کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، اور ہم ہی نہیں سبھی لوگ ہماری طرح بھئی خواہ ہیں، کیونکہ ان کے حکومت کرنے کے طریقے عمدہ ہیں اور عیش و عشرت کے سامان کی کوئی کمی نہیں۔ یہاں بھی اکبر جو ہے تانا دے رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں۔ تو ہماری پوری نظم کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو یہاں دیکھیے اکبر الہ آبادی کا نام لکھا ہوا ہے اس نظم کے جو شاعر ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ صفحے پر۔ تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر مشق ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے۔ لفظ و معنی، یعنی یہ الفاظ اور اس کے معنی ہیں۔ جلوہ، نمائش، سنگینی، سنگین کی جمع ایک نوکدار ہتھیار جو بندوق کی نال پر لگایا جاتا ہے۔ برما، کائنات کو پیدا کرنے والا۔ عزت خواہ، عزت چاہنے والا۔ دہر، دنیا۔ لامع، چمکنے والا، روشن۔ سامع، سننے والا۔ طامع، لالچ کرنے والا، لالچی۔ چولکھی، 4 لاکھ کا، مراد قیمتی۔ من سلویٰ، وہ کھانا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر آسمان سے اترا تھا، مراد بہت لذیذ کھانا۔ اوج، بلندی، اونچائی، شان، عروج۔ پرتوں، عکس، پرچھائیں۔ ملاقی، ملنے والا، ملاقات کرنے والا۔ چرخ، آسمان، فلک، چکر، پہیہ۔ ہفتہ طباقی، 7 طبق والا، مراد 7 آسمان۔ طرب، خوشی، مسرت، شادمانی۔ تو یہ ہمارے الفاظ معنی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے اس نظم سے ہی متعلق جو غور کرنے کی بات ہے، یہاں پر دسمبر 1898 میں لارڈ کرزن نے وائسرائے کی حیثیت سے ہندوستان آئے۔ انہوں نے سن 1903 میں دہلی میں دربار کیا۔ اسی دربار پر اکبر الہ آبادی نے یہ نظم لکھی۔ تو یہ انگریزوں کے زمانے میں جو دربار ہوا تھا دہلی میں، اسی کے متعلق یہ نظم لکھی ہے اکبر الہ آبادی نے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر سیکنڈ بند میں، دوسرے بند میں لارڈ اور ڈیوک 2 لفظ آئے ہیں۔ ہندوستان میں لارڈ کو عام لوگ لاٹ کہتے ہیں۔ برطانیہ کا اعزازی خطاب ہے۔ اس کے معنی مالک، آقا کے بھی ہیں۔ گورنر یا حاکم صوبے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح ڈیوک بھی خطاب ہے۔ نواب، رئیس یا امیر کے لیے بھی یہ خطاب استعمال ہوتا تھا۔ جنگل میں منگل ہونا محاورہ ہے جس کے لغوی معنی ہے ویرانے میں عیش و عشرت کا سامان ہونا یا غیر آباد جگہ میں رونق چہل پہل ہونا۔ دربار دہلی کے موقع پر کشمیری گیٹ سے باہر گنگوزوے کیمپ تک خیمے لگائے گئے تھے۔ اس وقت یہ جگہ غیر آباد اور ویران تھی۔ خیمے لگنے کے بعد جب دربار کے لوگ یہاں آئے تو خوب رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ مصرے میں اسی جانب اشارہ کیا ہے۔ اکبر الہ آبادی انگریزی الفاظ کا استعمال معنی خیز انداز میں کرتے ہیں۔ اس نظم میں بھی انہوں نے بہت سے انگریزی الفاظ استعمال کیے ہیں نا۔ تو یہاں پر ہمارا جو غور کرنے کی بات بھی ہو گیا کمپلیٹ۔ اب سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے سر میں شوق کا سودا دیکھا سے کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب اس کا، سر میں شوق کا سودا دیکھا سے مراد یہ اشتیاق پیدا ہوا اور دماغ میں یہ خیال آیا کہ دہلی جا کر دربار کا جلوہ دیکھا جائے۔ سوال نمبر 2 ہے، خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس مصرعے میں شاعر نے کس منظر کی عکاسی کی ہے؟ جواب ہے، جنگل میں چونکہ بے شمار درخت ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہی حال
خیموں کا تھا کہ دور تک لگے ہوئے تھے۔ بکثرت خیمے دیکھ کر شاعر کو جنگل کا خیال آیا۔ سوال نمبر 3 ہے، میرا حصہ دور کا جلوہ شاعر نے کیوں کہا ہے، وضاحت کیجیے۔ جواب ہے، چونکہ شاعر نے دور سے نظارہ کیا، وہ قریب سے دربار دہلی کا مشاہدہ نہ کر سکا۔ علاوہ ازیں بھیڑ بھاڑ ہونے کے باعث وہ کھانے پینے کی اشیاء تک نہ پہنچ سکا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ لوگوں کے حصے میں بہت سی نعمتیں آئیں مگر میرے حصے میں دور کا جلوہ تھا۔ اب عملی کام یعنی پریکٹیکل ورک ہے۔ اس بند میں ردیف اور قافیے کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہ بند دیا گیا ہے، سڑکیں تھی ہر کم سے جاری، پانی تھا ہر پمپ سے جاری، نور کی موجیں لم سے جاری، تیزی تھی ہر جم سے جاری۔ تو قافیہ ہے کم، پمپ، لمپ، جم، چاروں انگریزی زبان کے لفظ ہیں نا۔ تو کم، جم، لمپ اور جمپ ہے نا، چاروں انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ اب اس کے ردیف ہیں سے جاری۔ تو یہیں پر ہماری جو ہے غزل پوری کمپلیٹ ہو گئی ہے، پوری غزل ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کچھ میں نے نظم کے اشعار وغیرہ سمجھایا ہے، اس کی تشریح سمجھائی، اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلی نظم میں ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔